الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الاطہار اما بعد۔ عزیزو، آج 12ویں دن کی دعا ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ 12ویں دن کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف واسترنی فیہ بلباس القنوع والکفاف واحملنی فیہ علی العدل والانصاف وآمنی فیہ من کل ما اخاف بعصمتک یا عصمت الخائفین۔ عزیزو، آج بہت ساری گفتگو ہے، بہت سارے موضوعات ہیں اس میں، لیکن ہم پہلے جملے پر زیادہ غور کریں گے اور پہلے جملے کے بارے میں ہم زیادہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، چونکہ آج زمانے کا اور سماج کا اور معاشرے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ پاک دامنی کیا ہے۔ پہلے جملے میں یہی ہے کہ اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف، اے معبود مجھے اس مہینے میں پردہ اور پاک دامنی سے مزین فرما۔ عزیزو، اخلاق خود ایک بہت ہی بلند مقام اور بہت ہی بلند منزلت کا نام ہے، لیکن اخلاق میں سب سے زیادہ عفت اور پاک دامنی کو شمار کیا گیا ہے۔ عفت اور پاک دامنی کی وجہ سے اپنے اور سماج کے اندر جو اضطراب اور جو الجھنیں ہیں ان کو کم کیا جا سکتا ہے، جو پریشانیاں ہیں، اور سماج کو عفت اور پاک دامنی کے ذریعے بہت زیادہ ترقی دی جا سکتی ہے۔ عفت کے معنی یہ ہے کہ ایک ایسی حالت جو انسان کے نفس پر طاری ہوتی ہے اور شہوت کو کنٹرول میں کرتی ہے۔ لیکن یہاں جو ہم نے شہوت کہا ہے، شہوت جنسی صرف مراد نہیں ہے بلکہ عام چیز ہے، جیسے شہوت مال ہو، جیسے شہوت مقام و منزلت ہو، جیسے کھانے پینے میں شہوت ہو، شہوت کلام کرنے میں ہو۔ اگر ایک انسان عفت والا اور پاک دامن ہے تو وہ ہر چیز پر کنٹرول رکھتا ہے۔ یہ بھی بات کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلام میں شہوت کی سرکوبی نہیں کی گئی ہے، اسے ختم نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس پر کنٹرول کرنے کو کہا گیا ہے۔ آغا مطہری رحمۃ اللہ علیہ جو اسلامی اچھے فلاسفر میں شمار کیے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں عفت یعنی قوت شہوانی کو عقل اور ایمان کے ذریعے کنٹرول کرنا۔ کہتے ہیں عقل اور ایمان کے ذریعے اگر کوئی شہوانی قوت کو کنٹرول کرتا ہے تو اسے عفت کہتے ہیں۔ عفت اور پاک دامنی کے لیے صرف اسلام دعوت نہیں دیتا، بلکہ یہ ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے جو انسان کو اندر سے وادار کرتا ہے، انسان کو اندر سے آمادہ کرتا ہے کہ انسان کی عزت اور کرامت باقی رہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں العفت اصل الفتوہ، عفت اور پاک دامنی ہی جوان مردی ہے۔ کہتے ہیں عفت اور پاک دامنی ہی جوان مردی ہے۔ آج دنیا جو گمراہی کے گڑھے میں گرتی جا رہی ہے، اس کی اصل وجہ عفت اور پاک دامنی کا نہ ہونا ہے۔ آج سماج جو تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ عفت اور پاک دامنی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مولا کائنات نے پھر فرمایا ثمرۃ العفاف الصیانہ، عفت اور پاک دامنی سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ عفت اور پاک دامنی کا نتیجہ یہ ہے کہ حفاظت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حیا نہیں ہے تو جو کام چاہو انجام دو۔ ہمارے سماج میں بھی یہی رائج ہے کہ اگر جس کے پاس شرم نہیں ہے، حیا نہیں، بے غیرت ہو گیا ہے، تو جو چاہے کام انجام دے، اس کے لیے کوئی ننگوار نہیں ہے۔ جو اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتا وہ جو چاہے انجام دے۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے کہا، فرمایا اے مفضل، اس خوبی اور اچھائی کو غور کرو جس کی وجہ سے انسان کو حیوان سے الگ کیا گیا ہے۔ اے مفضل، وہ اچھائی اور خوبی کیا ہے؟ جناب مفضل نے کہا یا ابن رسول اللہ، آپ زیادہ جانتے ہو اچھائی اور خوبی کیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ اچھائی اور خوبی شرم و حیا ہے جس نے انسان کو حیوان سے الگ کیا ہے۔ اے مفضل، اگر شرم و حیا نہ ہوتی تو کسی مہمان کی کوئی خاطر و مدارات نہ کرتا، وعدے کی وفا
نہ ہوتی، لوگوں کی ضرورتوں کو کوئی پورا نہ کرتا، نیکیاں معاشرے میں رائج نہ ہوتی، برائیوں سے لوگ نہ رکتے۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو واجبات کو صرف شرم و حیا کی وجہ سے انجام دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو حرام سے جو بچتے ہیں وہ شرم و حیا کی وجہ سے بچتے ہیں۔ ماں باپ کے حق کو شرم و حیا کی وجہ سے آج کے زمانے میں لوگ ادا کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کو شرم و حیا کی وجہ سے ادا کرتے ہیں۔ اگر شرم و حیا نہ ہوتی تو بہت سارے لوگ اچھائیوں کو انجام ہی نہ دیتے اور برائیوں سے پرہیز نہ کرتے۔ عفت پاک دامنی اخلاق میں سب سے اہم صفت ہے کہ جس کے بغیر انسان اللہ کو حاصل نہیں کر سکتا کسی صورت سے، اور نہ دنیا میں وہ عزت پا سکتا ہے۔ ایک حدیث بہت ہی اہم ہے جو آج کے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو انسان کو ہلا کر رکھ دے گی۔ حدیث میں ہے کہ عفوا عن نساء الناس تعفوا نساءکم، تم لوگوں کی عورتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم لوگوں کی عورتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تمہاری عورتیں بھی محفوظ رہیں۔ کیا مطلب ہے؟ بس کنایہ اشارے میں یہ کہہ دینا بہتر ہے۔ عفت نہ ہونے کے نقصانات اچھا کیا ہے؟ آج کا جوان کتنے گناہ کرتا ہے، تنہائی میں کرتا ہے، مجمع میں کرتا ہے، لیکن آج موبائل کی وجہ سے تنہائی میں گناہ زیادہ ہو رہے ہیں، جبکہ مولا کائنات فرماتے ہیں اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم، تنہائی میں گناہ کرنے سے ڈرو، اس لیے کہ جو گواہ ہے وہی فیصلہ کرنے والا بھی ہے، جو وٹنس ہے وہی جج بھی ہے۔ تو لہٰذا تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو۔ اور جو جوان آج گناہ کرتے ہیں عزیزو، میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، ان کے اندر 4 اہم طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ سائیکولوجیکل اعتبار سے 4 اندرونی طاقت جو انسان کو ترقی کی طرف لے جاتی ہیں، جو ہر قدم پہ ایک جوان اور ایک ہر انسان کے کام میں آتی ہیں، جو انسان کو آگے بڑھاتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان ترقی کرتا ہے۔ جو 4 جوہر ہیں، گناہ کرنے سے اس کے چاروں جوہر ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ 4 جوہر کیا ہیں کہ جو 4 جوہر ختم ہو جاتے ہیں اور آج کے جوانوں میں خاص طور سے ختم ہیں، جو تنہائی میں گناہ کرتے ہیں؟ پہلا پاور، پہلا جوہر، پہلی طاقت قوت ارادی ہے کہ جس کو ول پاور کہتے ہیں۔ دوسری قوت جو ختم ہوتی ہے آج کے جوانوں میں گناہ کرنے سے تنہائی میں، قوت اعتماد جس کو کانفیڈنس کہتے ہیں۔ تیسری قوت جو ختم ہوتی ہے آج کے جوانوں میں، قوت فیصلہ، پاور آف جج، فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ کبھی کبھی تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں کہتے ہیں مولانا صاحب استخارہ دے دیجئے، جبکہ استخارے سے پہلے استشارہ ہے، یعنی پہلے آپ خوب سمجھیے، بوجھیے، لوگوں سے پوچھیے، مشورہ کیجیے۔ چوتھی قوت حافظہ، پاور آف میموری جو انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جوانوں، آج گناہ کرنے کے نقصانات کہ جس سے تم ترقی کر سکتے ہو، جو پاور جو تمہارے اندر اہم ہیں، جو مین پاور ہے تمہاری ترقی کے، وہی ختم ہو جائیں گے تو تم کیسے زندگی میں اپنی ترقی کر پاؤ گے؟ وہ 4 پاور کیا ہیں؟ ایک قوت ارادی جس کو ول پاور کہتے ہیں، دوسرے قوت اعتماد جس کو کانفیڈنس کہتے ہیں، تیسرے قوت فیصلہ جس کو پاور آف جج کہتے ہیں، چوتھے قوت حافظہ جس کو پاور آف میموری کہتے ہیں۔ آج کے جوان میں یہ 4 چیزیں جب ختم ہو جائیں گی تو وہ ترقی کیسے کریں گے؟ اور ساری زندگی کی ترقی انہی 4 چیزوں پر منحصر ہے، انہی 4 قوتوں پر ڈیپینڈ ہے۔ وہ 4 قوتیں پھر میں آپ کو بتا دوں جو گناہ کرنے سے ختم ہوتی ہیں: ول پاور، کانفیڈنس، پاور آف جج، پاور آف میموری، اور یہ 4 قوتیں: قوت ارادی، قوت اعتماد، قوت فیصلہ اور قوت حافظہ۔ عزیز و جوانوں، یہ 4 قوتیں آپ بچا لیجئے، گناہ نہ کر کے، پاک دامن رہ کے۔ اور مولا کائنات نے پھر دوسری جگہ فرمایا کہ عفت اور پاک دامنی سے انسان کی عقل پتہ چلتی ہے۔ جتنی انسان کے اندر پاک دامنی اور عفت ہوگی اتنی ہی اس کے پاس عقل ہوگی۔ موضوع تو بہت سارے ہیں، لیکن اب صرف ترجمہ اگلے جملوں کا: وَاسْتُرْنِ فِيهِ بِلِبَاسِ الْقُنُوِ وَالْكَفَافِ، اور مجھے کفایت، شعاری اور اکتفا کا جامہ پہنا دے۔ اگلا جملہ ہے وَحَمِلْنِ فِيهِ الْعَدْلَ وَالْإِنصَافِ، اور مجھے اس ماہ میں عدل اور انصاف پر آمادہ فرما دے۔ اگلا جملہ وَآمِنِّ فِيهِ مِنْ كُلِّ مَا أَخَافُ بِإِسْمَتِكَ يَا إِسْمَةَ الْخَائِفِينَ، اور اس ماہ میں مجھے ہر اس شے سے امان دے جس سے میں ڈرتا ہوں، اے ڈرنے والوں کی امان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔